میں امریکہ سے گھر واپس لوٹا تو دیکھا کہ پورے خاندان کے 20 لوگوں کا کھانا میری پتنی اکیلے بناتی ہے، جبکہ میری بھابھی اور بہنیں اس کی کوئی کام میں مدد نہیں کرتی۔ سب مل کر ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے اور وہ بیچاری دور بیٹھ کر ان کے منہ تاکتی رہتی۔ گھر کا رویہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میری پتنی اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہے۔ ایک دن گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے سب کے سامنے ہی اپنی پتنی کے ساتھ جو کیا اسے دیکھ کر ابھی سبھی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ مجھے آج بھی یاد تھا وہ دن جب میں اپنی شادی کے 3 سال بعد ہندوستان واپس آیا تھا۔ گھر کا ہر شخص ایئرپورٹ پر موجود تھا، جس میں میری 2 سال کی بیٹی پریا بھی تھی۔ میری آنکھیں سالو کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اس کو وہاں نہ پا کر میں تھوڑا بے چین سا ہو گیا۔ گھر والوں سے مل کر پریا کی گود میں لیا تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ پھر مود لاؤ اسے مجھے دے دو، دیدی کی آواز آئی تو فوراً ہی میں نے شالو کا پوچھ لیا، دیدی شالو کیوں نہیں آئی مجھے لینے؟ پھر اتنی چھوٹی سی بچی کو بھی بھیج دیا۔ پھر مود تم پریشان مت ہو، وہ گھر پر ہے، تمہارے لیے کھانا بنا رہی ہے۔ وہ کون سا روز روز کام کرتی ہے، آج سب لوگ تم سے ملنے آئے ہیں تو اسی لیے وہ کھانا بنا رہی ہے۔ میں دیدی کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک لگ بھگ 1 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں پورا راستہ پریا سے کھیلتا رہا، اب وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ سب کچھ اچھا سا لگ رہا تھا، لیکن دل اداس تھا۔ کاش شالو بھی آ جاتی، 3 سال ہو چکے ہیں اسے دیکھے ہوئے۔ کیا کھانا زیادہ ضروری تھا، ملنا نہیں؟ میرے دل میں کچھ عجیب عجیب سوال اٹھ رہے تھے۔ خیر گھر کے دروازے پر پہنچا تو شالو پہلے سے ہی گاڑی کی آواز سن کر وہاں پہنچ چکی تھی۔ دور سے دیکھا تو دل چاہ کر مل لوں، لیکن نہیں، بس دور سے ہی مسکرا دیا اور وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے بعد پانی لینے چلی گئی۔ پورا دن مہمانوں کا آنا جانا چلتا رہا۔ گھر والے بہت خوش تھے، میرے دوست بھی ملنے آ رہے تھے۔ شالو کچن سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی، کبھی کسی کے چائے پیش کرتی تو کبھی کسی کو کھانا دیتی۔ مانو یوں لگ رہا تھا جیسے میری شالو تو کہیں کھوش ہی گئی ہے۔ شام ہوئی تو مہمانوں کا رش کچھ کم ہوا، سب کھانا کھانے میں بزی تھے۔ میں نے سوچا شالو کی کچھ مدد کروں، صبح سے بس کام میں ہی لگی ہوئی ہے۔ ابھی اٹھا ہی تھا کہ ممی بلا لیا، پر موج میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ جی ممی، شالو سے کچھ بات کرنی ہے، آ رہا ہوں۔ اسے چھوڑو، کام ختم کر کے خود ہی آ جائے گی، ویسے بھی کون سا کام کرتی ہے، آج ہی تو کرنے لگی ہے، اسے کرنے دو۔ میں حیران تھا کیونکہ شالو کے بارے میں یہ دوسری بار سن رہا تھا۔ شالو کے خلاف کہیں نہ کہیں آگ میرے دل میں لگ چکی تھی۔ صبح جب دیدی نے شالو کو کام نہ کرنے کو بولا اور ساتھ میں ممی بھی شالو کو ڈانٹنے لگی، تو میں چپ کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ شاید ممی ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، آخر وہ میری ماں ہے، غلط کیسے ہو سکتی ہے۔ رات کو جب سب سونے چلے گئے تو شالو سے کچھ بات کرنے کا موقع ملا۔ شالو، تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو، تم تو بہت بولا کرتی تھی، یاد ہے نا؟ پورا دن ہم آفس میں بس تمہیں چپ کرایا کرتے تھے، کبھی اس سے لڑائی تو کبھی میڈم سنیتا سے۔ دراصل شالو اور میں ایک آفس میں ہی نوکری کرتے تھے۔ شالو مجھے پہلے دن سے ہی پسند آ گئی تھی۔ جب وہ پہلے دن نوکری پر آئی تھی معصوم سی لگتی تھی، پر بولنے میں پوری طوطا تھی۔ ہم نے 3 سال تک ایک ساتھ جاب کی، پھر مجھے باہر جانے کا موقع ملا تو جاب چھوڑ دی، لیکن شالو میں آپ کو کبھی نہیں بھولا، تم کو اپنانا چاہتا تھا، تبھی ماں کو راضی کیا، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا، اور پھر آخرکار ہم دونوں ایک ہو گئے۔ میں بس 1 مہینے کے لیے ہی اپنی شادی پر آ سکا۔ شادی کے بعد ادھر ادھر دعوت اور گھومنا پھرنا لگا رہا۔ پورا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ پرمود میں بس شالو نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ پریا نے رونا شروع کر دیا۔ شالو اس کو چپ کرانے اور رسلانے کے لیے لگ گئی۔ میری آنکھ کب لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح پریا کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ شالو یار، پریا کو دیکھو، یہ کیوں رو رہی ہے پریا؟ پر پریا کے زیادہ رونے کی وجہ سے آخر میں ہی اٹھ گیا۔ شالو کہاں ہو یار؟ یہ کہتے ہوئے میں پریا کو لے کر کمرے سے باہر آیا تو پھر سے شالو کی کچن میں ہی پایا۔ چنے کم پڑ گئے ہیں شالو، چنے اور لانا۔ ممی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو کچھ دیر رک سا گیا۔
سب لوگ کھانے کی میز پر تھے سوائے شالو کے۔ ممی نے مجھے دیکھا تو بلا لیا، آ جاؤ بیٹا ناشتہ تیار ہے، دیکھو تمہارے سب بھائی بہن موجود ہیں۔ میں بولا ممی شالو کہاں ہے؟ پریا کو بھوک لگی ہے دادی۔ تبھی دیدی بولی لاؤ پریا کو مجھے دے دو، تم فریش ہو جاؤ، اسے میں دیکھتی ہوں۔ آج پھر شالو کچن میں اکیلی اور پورا خاندان جس میں کم سے کم 20 لوگ تو ہوں گے۔ شالو کھانا بنانے میں بزی تھی۔ ممی تو کہہ رہی تھی کہ شالو کوئی کام نہیں کرتی، بس کل ہی کیا تھا تو پھر یہ کیا تھا۔ میں نے کہا شالو اپنا اور میرا کھانا باہر لے آؤ۔ شاید میری بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، پر کچھ ایسا بھی تھا جو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام تک شالو کا بس ایک ہی کام تھا کہ وہ ہر کسی کو خواہش پوری کرنے میں لگی رہتی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ شالو اتنی چپ کیوں رہنے لگی ہے۔ میرے گھر میں آ جانے کے بعد شالو کے چہرے پر پھر سے کچھ بدلاؤ آنا شروع ہوا تھا۔ شاید میرے جانے کے بعد سب اس پر حاوی ہو جائیں گے، تبھی میں تھوڑا سہم چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ کام چھوڑ بھی دیا کرتی تھی، یہ مجھ سے کہہ دیتی اور میں خوشی سے اس کی مدد کرنے کو اٹھ جاتا۔ آج ممی کی آواز آئی کہ شالو ناشتہ بنا دو تو نیہا آئی ہے۔ نیہا میری دیدی کا نام تھا، جن کی شادی ہمارے گھر کے قریب ہی بابا کے دوست کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ دیدی تقریباً روز ہی ہمارے گھر آ جایا کرتی تھی۔ شالو کی کمر میں بہت درد تھا، میرے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کچن میں گئی اور ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیونکہ پریا بھی ابھی سو رہی تھی، اسی لیے میں دیدی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ دیدی ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی اور ہم سب ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ پرمود پلیز کھانا لگوا دو میرے ساتھ میں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں سے رلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور شالو کی مدد کرنے لگا۔ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی۔ جب ناشتے سے سب فری ہو گئے اور شالو بھی پریا کو لے کر کمرے میں چلی گئی، تب دیدی اور میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پرمود تم جانتے ہو میں تم لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، کبھی ایسا نہیں چاہتی کہ تم لوگ خوش نہ رہو، لیکن میری کچھ نصیحت پر عمل کرو گے تو سکھی ہی رہو گے، آگے تمہاری مرضی، میں تم پر زبردستی تو نہیں کر سکتی۔ دیدی آپ بولو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب بھائی بہن آپ کی اور ممی کی بات کو ضرور اہمیت دیتے ہیں۔ پرمود تم اپنی بیوی کی مدد ضرور کیا کرو، لیکن اس حد تک جب تک کہ تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اچھا سا نہیں لگتا تم برتن اٹھا رہے ہو، عورتوں والے کام کر رہے ہو۔ جو عادت تم آج اس کی ڈالو گے کل وہی رہے گی۔ جو اس کے کام ہے اس کو کرنے دیا کرو، آخرکار وہ آہستہ آہستہ کر ہی لے گی، لیکن اگر عادت بن گئی تو پھر تمہیں ہمیشہ ہی اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ دیدی کی بات میرے دل کو لگی۔ دن گزرتے رہے، شالو مسلسل کام میں لگی رہتی۔ کبھی میرا دل چاہتا تو بس پریا کے لیے دودھ بنا دیتا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ممی نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس دوسرے ملک جاؤں، بس پھر وہاں رہ گیا، کیونکہ میں ایک میک اپ کا کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ میں نے اسی کام کو گھر پر شروع کر دیا تھا، جسے میں گھر بیٹھے ہی کمپیوٹر سے آن لائن میک اپ سیل کر دیا کرتا تھا اور اس سے بہت اچھے کما بھی لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سب کچھ نارمل تھا، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ شالو کیا کرتی رہتی ہے۔ جب میرے 3 بچے ہوئے تو گزرا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں تو اسکول جایا کرتی تھیں، لیکن بیٹا ابھی چھوٹا تھا۔ تبھی میں نے اور شالو نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کا بہتر شکشا دینے کے لیے شہر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں شالو نوکری کر لے گی اور میں گھر بیٹھے اپنی چیزوں کو سیل کرتا رہوں گا۔ دیدی سے میں نے بات کیا تو انہوں نے بھی حامی بھر لی تھی۔ ٹھیک ہے، بس ممی کو مت بھول جانا۔ میری تو خواہش تھی کہ ممی کے ساتھ لے جاؤں، لیکن ممی اپنے کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بڑے بھائیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب زندگی بے حد مصروف تھی، میں پورا دن شام تک آرڈر ہی لیتا رہتا تھا اور ان کو ان کے پتے پر بھجوا دیتا۔ شالو جاب میں بزی تھی اور بچے پڑھائی میں۔ ایک دن شالو جاب سے آئی تو شاید کچھ زیادہ ہی تھک گئی تھی، آتے ہی سو گئی اور ہم سب بھوکے ہی رہ گئے۔ شالو تھوڑا بیمار رہنے لگی تھی۔ اب جب وہ جاب سے واپس آتی تو پہلے کی طرح چستی اور ٹھیک محسوس نہیں ہوتی۔ اب دوپہر کے کھانے کے ساتھ ساتھ ہم رات کا کھانا بھی ہوٹل سے منگوا لیتے۔ شالو روز کہتی تھی پرمود مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اور میرے روز کام کی وجہ سے نہیں جا پاتی تھا۔ سالوں سال یوں ہی گزرتے رہے، نہ مجھے ٹائم ملا نہ شالو کی بیماری ٹھیک ہوئی، نہیں میں معلوم اسے کیا ہوا تھا۔
پھر ایک دن ایسا آیا جب میں خوب بیمار ہوا، پیٹ کے درد نے جیسے میری جان نکال دی ہو۔ سوائے سالو کے میرے پاس کوئی اور نہیں تھا، آخر میرے گھر والے بھی تو نہ، انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا۔ ایک دفعہ پھر مجھے احساس ہوا کہ سالو کے ساتھ بہت غلط کر جاتا ہوں، لیکن یہ احساس شاید کچھ دنوں کا ہوتا تھا۔ پھر سے وہی زندگی جس میں میری خواہش ہوتی تھی سالو جاب سے واپس آ کر کھانا بنائے اور پورے گھر کو سنبھالے۔ جب بات میری مدد کی آتی تو میں اپنی تھکان کی آگے لے آتا اور دیدی کی کہی وہ بات کہ پتنی کی زیادہ مدد نہ کرنا ورنہ ساری زندگی ہی کرنی پڑے گی میرے دماغ میں موجود تھی۔ شالو اور میں نے لڑنا شروع کر دیا تھا، کبھی وہ ٹائم نہ دینے پر مجھ سے لڑتی اور کبھی میں کھانا نہ بنانے پر، اور کبھی تیرے گھر والے اور میرے گھر والے، بس یوں ہی تو میں کر کے وقت گزرنے لگے، کبھی مان جاتے کبھی لڑنے لگتے۔ آج میں بہت اداس ہوں، شالو ہاسپٹل میں ہے، اس کی ٹرپ لگی ہے اور میں خود کو کافی تنہا محسوس کر رہا ہوں، بس میں اور میرے بچے اور کوئی نہیں ہے۔ میرے گھر والے شالو سے حال چال پوچھ کر جا چکے ہیں، سوائے سالو کے ممی کے اور کوئی نہیں جو اس وقت اس کے لیے بے چین ہو۔ مجھے آج وہ دن یاد آتے ہیں کہ ہم کیوں لڑتے تھے، اپنا وقت ضائع کرتے تھے، کیوں میری دیدی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پھر موت اپنی پتنی کی مدد کیا کرو، کیوں میں سالو کو ہر دفعہ غلط کہہ دیتا تھا اور بس مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کام سے بھاگنے کے چکر میں رہتی ہے، کیوں ہر دفعہ میں اپنے گھر والوں کی بات کو صحیح سمجھتا۔ میں نے اور میرے گھر والوں نے ماحول سا بدل ڈالا تھا۔ وہ سالو جو زندگی جیا کرتی تھی، میں نے اس کی خوشیاں اپنے تانے سے ختم کر ڈالی تھی۔ میں اس کا خیال تو بہت اچھے سے رکھتا تھا، لیکن صرف پیسوں کی حد تک۔ سالو تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا، تم میری زندگی کی ساتھی ہو، مجھے تمہارے ساتھ ہی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہو جاؤ یار۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ وہ تو کھانا بھی نہیں بناتی تھی، پھر بھی کیوں تھک جایا کرتی تھی۔ صرف کھانا بنانا گھر کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا، اور بھی بہت کچھ کام ہوتا ہے۔ آج کل میں بھی کھانا باہر سے منگواتا ہوں اور پھر بھی بہت تھک جاتا ہوں، پھر دن میں 5 منٹ کا آرام نہیں کر سکتا۔ شالو تم سچ کہتی تھی کہ پھر موت دنیا کی نظروں میں صرف مرد ہی کیوں سکتے ہیں، آخر عورت کیوں نہیں سک سکتی، اس کو اجازت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تھکان کو بیاں کر سکے۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو غلطی میں نے کی ہے آپ لوگ کبھی مت کرنا، اپنی پتنیوں کے لیے ٹائم نکالو، ان کے بھی نخرے اٹھاؤ، کیونکہ یہ سب کو پسند کرتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری پتنی جوان اور حسین رہے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ جو مرد زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی پتنیاں جلدی بیمار اور بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، ہمارے گھر والے جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اتنا ہماری پتنی سے نہیں کر سکتے، لہٰذا پتنی آپ کی ہے نہ کہ محلے والوں کی، اور آپ کو گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آپ کو پیار اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنی بیویوں کی ان کے کام میں مدد کیا کرو تاکہ اگر وہ تھکے بھی تو آپ کا ساتھ اس کا سہارا بن جائے اور آپ کا گھر ہمیشہ سورگ بنا رہے۔ پھر ہمیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور پھر میں ہر روز میری بیوی کے لیے وقت نکالتا اور ایسے ہی ہماری زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو دوستی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔